بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایم ڈی اے اسکیم 1 کے حوالے سے میری ویڈیو کچھ دن سے لیٹ ہو گئی، تو میں نے سوچا میں ایم ڈی اے اسکیم 1 کے حوالے سے لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں جو صورتحال چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں سیکٹر 17 کے حوالے سے بتایا تھا، اور دوسری بھی نیوز بریک کی تھی کہ انشاءاللہ پانی اور بجلی کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو اس میں پھر آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ کی اور تھوڑی سی فزیکل جو ہے ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے، اور فزیکلی آپ کی جو ہے حاضری کی ضرورت ہوگی۔ تو تھوڑا سا ہمارے جو الاٹیز ہیں یا ٹرانسفری ہیں یا جو لوگ ابھی ایم ڈی اے اسکیم 1 کے ساتھ منسلک ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، بروکر ہوں، اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، انویسٹر ہوں یا الاٹیز یا ٹرانسفریز، جو بھی لوگ ابھی آج کل اس چیز کے لیے پریشان ہیں کہ ایم ڈی اے میں آبادی نہیں ہو رہی، سہولتیں نہیں آ رہی نیو مریر ہاؤسنگ اسکیم 1 میں، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا اب تکلیف بھی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ انہوں نے یہاں پر پانی اور بجلی کے حوالے سے ایم ڈی اے میں جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے ایک بجٹ منظور کیا ہے کہ بجلی جو ہے وہ لگے گی انشاءاللہ سیکٹر 2، سیکٹر 9، 11 یا سیکٹر 5 ان میں، لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ لیٹ سے لیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا پچھلی ویڈیو میں، میری بات موجود ہے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی بجلی پانی کے حوالے سے، کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ اکثر یہ کہتے ہیں اور پھر ہمیں پانی اور بجلی نہیں دیا جاتا، تو پھر ہمیں اگر اس بار بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اسی کے لیے میں لوگوں سے، اپنے جو دوست احباب ہیں، جو ویورز ہیں میرے، ان میں الاٹیز، انویسٹر یا بروکر حضرات ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ حضرات، ریئلٹرز، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اب جو ہے اس چیز پہ کھڑے ہوں اور اس چیز پہ سٹینڈ لیں۔ میں حاضر ہوں، مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ لوگ جو بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایم ڈی اے اسکیم 1 میں آبادی ہو اور ہمارے کاروبار چلیں، تو وہ سب سے پہلے تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں، رابطے کریں، رابطے میں رہیں۔ اگر میرے ویورز جو ہیں، سبسکرائبر جو ہیں، وہ 700، 750 کے لگ بھگ ہیں، اگر ان میں سے میرے پاس 100 بندے بھی آ جائیں یا 50 بھی آ جائیں تو ایسے ہی ہمارے دوست سے آ رہے ہیں، اس طرح ان کے بھی چینل ہیں، ان کے پاس بھی پبلک ہے، تو اس طرح اگر ہم زیادہ نہیں، الاٹیز 26-27 ہزار الاٹیز ہیں، 250، 500، 300، 400 لوگ بھی جمع ہو جائیں اور ہمارے پاس ریٹرن کی صورت میں، اپلیکیشن کی صورت میں لوگ آ کے ہمیں اپلیکیشن دیں، اپنے پلاٹ کا نمبر اور اپنا این اے سی نمبر اور اپنی اپلیکیشن ساتھ اور ایک تصویر، یہ چیزیں ہمیں اپلیکیشن کی صورت میں دیں۔ ہماری ایسوسیشن اس پہ ورک کر رہی ہے اور ہم جلد ہی اس کے اوپر بہت بڑا احتجاج اور بہت بڑا جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ امید ہے جلد ہی یہ کام ہو جائے گا، ورنہ یہ پھر سالوں لگیں گے اس پہ، پانی بجلی پہ۔ اور اگر یہ دوست اب آپ میری بات سن رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم یہی کہیں گے، اب ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، جی بجلی کیوں نہیں آئی، پانی کیوں نہیں آیا؟ تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو ہم سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، اور ایک فزیکلی احتجاج ہے۔ ایک سوشل میڈیا ہے، دوسرا کورٹ کا رستہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آپشن کھلا ہے، اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے بے بس ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، سیاسی پاور ہے، پولیٹیکل پاور ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ لوگوں کی جو دوست یار ہیں، جو لوگ ایم ڈی اے اسکیم 1 سے منسلک ہیں، ان کی بھی طاقت ہونی ضروری ہے، ورنہ ہمارے پاس دوسرے تو وسائل ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس جو ریئل ہماری طاقت ہے وہ الاٹیز، انویسٹرز اور ٹرانسفری حضرات ہیں، جو لوگ ابھی ٹرانسفر کرا چکے ہیں، جو مالک ہیں پلاٹ کے، ان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس بیس یہی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی پانی بجلی دیں، تو ادارہ یہ کہتا ہے، اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ بھی یہ پوچھے گا کہ مالکان کہاں ہیں پلاٹ کے، آپ کے پاس، آپ خود مالک ہیں، میں پلاٹ کا مالک ہوں، مثال کے طور پر ایک پلاٹ کا مالک ہوں، میں خود بھی وہاں کا رہائشی ہوں، پھر ہمارے پاس جو اپلیکیشنیں ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اگر وہاں پر کورٹ میں پیشی کے لیے جانا پڑے، میں خود بھی جاؤں، میرے ساتھ جو دوست یار ہیں، جن لوگوں کے نام پہ پلاٹ ہیں، کم از کم شروع کے سیکٹر میں تو بجلی پانی مل سکتا ہے، نیشنل ہائی وے کے قریب ہے، لنک روڈ کے قریب ہے، تو ہم اگر فزیکلی اپنی ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں لازمی ہیں اس ٹائم، اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے ان کو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، کیونکہ یہ بجلی لگا رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، لیکن سیکٹر 2، 9، 5، 11 کسی بھی سیکٹر میں بجلی نہیں دے رہے، حالانکہ جہاں یہیں سے رہی ہے یہیں سے جائے گی،
اس کی ہائی ٹینشن لائن جو ہے وہ MDA کے سیکٹر 2 سے 11 سے ہوتی بھی جائے گی، لیکن جب آپ سیلاب متاثرین کو 1 مہینے کے نوٹس پہ 2 PMTs پانی سب کچھ دے سکتے ہیں، تو MDA کے جو الاٹیز ہیں یا جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں ان لوگوں کو 25 سال ہونے کے باوجود بھی، پیسے دینے کے باوجود بھی، ان کے پورے ڈیوز کلیئر کرنے کے باوجود بھی یہ سہولتیں نہیں دی جا رہی، تو یہ زیادتی ہے، اور زیادتی پہ اگر ہم خاموش ہیں اور ہم نہیں بولیں گے تو پھر یہ ہوتی رہے گی، کبھی نہ کبھی تو اٹھنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے ابھی بھی تو پھر یہ معاملہ جو ہے یوں کا توں رہے گا، یہی چلتا رہے گا۔ MDA کا جو ادارہ ہے وہ سویا رہے گا۔ سندھ گورنمنٹ اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ دو اس ٹائم پہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے تو یہ ہمیں سہولتیں نہیں دیں گے۔ یہ دو ہی جو اتھارٹیز ہیں ان سے ہی ہمیں سہولت ملے گی، سب سے پہلے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پھر سندھ گورنمنٹ، کیونکہ وزیر بلدیات جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ ان کا یہ بنتا ہے کہ وہ یہاں پر بجٹ منظور کریں اور MDA اسکیم 1 میں جو پانی بجلی کے معاملات ہیں وہ حل ہوں جلد سے جلد۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر الاٹیز، ٹرانسفری، جو لوگ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، ان دونوں کو مل کے کم از کم 250، 300، 500 میکسیمم تو جتنے بھی ہو جائیں، لیکن کم از کم تو 250 اپلیکیشنیں ہوں اور فزیکلی بھی حاضر ہوں اگر کہیں احتجاج کرنا پڑے۔ لیکن اگر لوگ احتجاج سے ڈرتے ہیں، اکثر لوگ احتجاج سے ڈرتے ہیں، جی احتجاج ہم نہیں آ سکتے، بہت دور ہیں، یا ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی اپلیکیشن NIC کے ساتھ لکھ کے دیں، پلاٹ کے نمبر کے ساتھ اپنے پلاٹ کا کے الاٹمنٹ کی فوٹو کاپی، یا کم از کم پلاٹ کا نمبر، اس کا جو رقبہ ہے وہ سارا کچھ اپلیکیشن میں اپنے مینشن کر دیں، اپلیکیشن لکھیں اپنے نام سے، اپنے NIC نمبر سے، اور اپنے پلاٹ کا نمبر وغیرہ ڈیٹیل لکھ کے وہ ہمیں دیں۔ ہم ان کے خلاف کورٹ میں اور ادارے میں دونوں جگہ ہم ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے اور ہماری ایسوسیشن اس پہ ابھی قدم اٹھائے گی۔ اگر آپ لوگ مل جائیں گے تو ہمارا اور آپ کا بھلا ہو جائے گا، اور یہ کام انشاءاللہ امید ہے جلد ہو جائے گا۔ اگر نہیں ملیں گے اور کوشش نہیں کریں گے تو گھر بیٹھے بیٹھے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا حق بنا مانگے مل جائے۔ تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، احتجاج کی طرف، پروٹیسٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو 25 سال گزر گئے، 25 اور گزر جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کا بندہ کوئی آ گیا تو ہو جائے گا، کوئی ایسا آ جائے کہ جی جن کو ملنا چاہیے، وہ تو پھر جب ہو جائے گا، ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنی کوشش نہ کریں اور پھر اگر یہ بولیں کہ جی یہ تو ایسے ہی لکھا تھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنی کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہمارے بس میں ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر کورٹ جائیں گے تو کورٹ کے لیے بھی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، اور فزیکل اور ڈاکومنٹ دونوں چیزیں چاہیے۔ اور اگر ادارے کے پاس جائیں گے تب بھی ہمیں فزیکلی اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ اگر نہیں آئیں گے لوگ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور پھر ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں گے اور ٹائم پاس ہوتا رہے گا، اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اب اس لیے یہ ضروری ہے، اگر کسی کو یہ لگے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو میرے نمبر پہ کال کرے۔ فزیکلی یہاں آنا چاہے یا MDA اسکیم 1 کے جو دفتر ہے نرسری پہ وہاں آنا چاہے، وہاں آئے، اپنے اپلیکیشن، NIC کاپی اور یہ چیزیں مطلب رابطہ کرے گا تو اس کو ہم سمجھا دیں گے کہ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ لازمی ہے اب، اور اس پہ اگر غور کریں اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کام جلد ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔